حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، آپ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں اور آپ پہلے بادشاہ تھے. آپ پہلے، آپ کی توبہ کا متعلق جو ہے نا دو واقعات آتے ہیں. ایک آتا ہے کہ آپ شکار پر گئے نا، تو جنگل میں جب وہ ہرن کو تیر مارنے لگے تو آواز آئی کہ ابراہیم ہم نے تم کو اس لیے پیدا کی ہے. تو دوسرا واقعہ بڑا، اور ممکنہ دونوں ہوئے ہو اور آپ نے دونوں واقعات سے سبق حاصل کر کے توبہ فرما لی اور بادشاہ کو خیر باد کہہ دیا، بادشاہ چھوڑ دی، زاہد بن گئے، دنیا چھوڑ دی. اتنا ہی کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. حضور علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ اسلام کے عیسیٰ ہے، مسیح الاسلام. یعنی آپ کے اندر وہی عادتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، کبھی اپنا گھر نہیں بنایا، جہاں پہ رات ہوتی وہیں پہ وہ زمین پر اینٹ رکھتے اور سو جاتے. ایک اینٹ تھی آپ کے پاس، ایک پیالہ تھا آپ کے پاس جو آپ کا کل مال تھا، اپنا گھر بھی نہیں تھا. ایک اینٹ، ایک پیالہ اور ایک کنگا. تو ایک دن نا پانی پینے لگے نا، تو شاید پیالہ پاس نہیں تھا یا کیا تھا، آپ نے ہاتھوں سے پانی پیا. جب ہاتھوں سے پانی پیا نا تو خیال آیا کہ یار پیالے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، یعنی ہاتھوں سے پانی پی سکتے ہیں. آپ نے پیالہ بھی راہ خدا میں صدقہ کر دی. پھر کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ نے اپنے بالوں میں جو ہے نا انگلیاں چلائی نا تو بال سیدھے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یار کنگھے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، یعنی بالوں سے ہاتھ انگلیوں سے سیدھے ہو جاتے ہیں بال. تو آپ نے کنگھا بھی راہ خدا میں صدقہ کر دی اور اینٹ بھی چھوڑ دی. فرمایا کہ بازو جو ہے یہ تکیہ بن سکتے ہیں. یعنی اتنا زہد تھا، ترک دنیا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا، وہ بھی اسی طبیعت کے آدمی تھے. یعنی ضرورت سے زیادہ جو مال ہے نا اس کے خلاف تھے، بڑے خلاف تھے. اور بڑا صحابہ کے درمیان جو ہے نا یعنی آپ اپنی وہ جو حضور علیہ السلام غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے نا، تو ابو ذر غفاری پیچھے رہنے والے میں سے نہیں تھے، سابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں. جو پہلے 40 بندے اسلام لائے ہیں نا ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ چلے. قحط کا موسم تھا، آپ کی جو سواری تھی نا وہ سست ہو گئی، بھوکی تھی، لاغر ہو گئی، چل نہیں سکتی تھی. اس کو چھوڑا، سامان اپنے اوپر اٹھایا اور چل پڑے. تو تھوڑی دور جا کے نا سرکار پڑاؤ فرماتے تھے، پیچھے جو رہ گئے وہ مل جاتے. تو صحابہ نے بتایا کہ گزار نہیں ہے. حضور نے فرمایا رہتا تو نہیں ہے. صحابہ نے کہا کہ جناب کوئی بندہ آ رہا ہے، ہمیں دور سے لگ رہا ہے کوئی بندہ آ رہا ہے. حضور نے فرمایا دیکھو گزاری ہوگا. اور جب پاس آئے نا تو حضور نے فرمایا ابو ذر تو کل اکیلا ہی چلتا ہے، تو اکیلا ہی مرے گا اور قیامت میں اکیلا ہی اٹھے گا. یعنی ان کی کسی سے بنتی نہیں تھی، زاہد تھے. جب سے جیسے فتوحات زیادہ ہوئی، مسلمانوں کی جو ہے وہ ملکیت میں اضافہ ہوتا گیا، مال زیادہ آتا گیا، آپ کو بڑی تشویش ہوتی تھی، بڑی تکلیف. حضرت امیر معاویہ کے ساتھ الجھ پڑے، عثمان غنی کے ساتھ الجھ پڑے. یہ آپ نے دنیا کٹھی کی ہوئی. آپ اتنے بڑے. حضرت ابراہیم بن ادہم تھے نا، آپ کی توبہ کا واقعہ. آپ کی ایک لونڈی تھی جو آپ کا بستر جو ہے نا، وہ بادشاہ تھے، خادمہ تھی، لونڈی تھی، وہ آپ کا بستر جو ہے نا وہ سیٹ کرتی تھی رات کو سونے سے قبل.
اس کو بناؤ سنگار کرنا، اس کے اوپر پھول بچھانا، اور بڑا بادشاہوں کا پھر وہ ہول بستر اور آرام دہ تو وہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا اپنی خلوت گاہ میں موجود نہیں تھے، وہ ٹھیک کرتے کرتے نا اس کو نرم لگا نا، کہتی ہے بیٹھ کے دیکھتی، بیٹھی تو بڑا مزہ آیا، لیٹ کے دیکھتی ہوں کیا لگتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ لیٹ گئی، بادشاہ کے بستر پر خادمہ نوکرانی لیٹ گئی، اور لیٹی تو آنکھ لگ گئی، نرم ہی اتنا تھا، مزہ ہی اتنا آیا۔ حضرت ابراہیم آگے اوپر سے آپ بھولا ہو گیا، بلایا جلاد کو، اس کو اٹھاؤ، اس کو جناب کوڑے لگاؤ، یہ میرے بستر پر سے جرت کیسے کی، میرے بستر پر سو گئی۔ تو جب اسے ایک کوڑا لگا نا تو وہ چیخی، پہلا کوڑا اتنا سخت سزا ہے، ایک کوڑا لگا تو وہ چیخی، دوسرا کوڑا لگا وہ ہنس پڑی۔ حضرت ابراہیم بڑے حیران ہوئے کہ ہنسنے کی کیا وجہ ہے، پہلے کوڑے پہ تو چیخی ہے، دوسرے کوڑے پہ تو ہنس پڑی ہے، کیا وجہ ہے؟ چھوڑو اس کو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تو ہنسی کیوں؟ کہتی ہے سب بادشاہ سلامت جانے دیں، وہ مجھے خیال آیا تھا میں اس پہ ہنس پڑی ہوں، چھوڑے جان، نہیں مجھے بتاؤ۔ جب بادشاہ نے زیادہ زور دیا نا تو کہنے لگی کہ میں چند گھڑیاں اس نرم بستر پر سوئی ہوں تو مجھے کوڑوں کی سزا مل رہی ہے، مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ جو ساری زندگی سوتا رہا ہے اس کا کیا بنے گا،